السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن۔ آج یہ ہمارا چھٹا درس ہے قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ ہم جس سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون بھی قرآن کریم کی عظیم ترین صورتوں میں شمار ہے، جو در حقیقت کافروں سے، مشرکوں سے اور ان کے شرک اور کفر سے برات کا اظہار ہے، بیزارگی کا اعلان ہے، اور ان کے طریقے پر نہ چلنے کا یہ اقرار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کو رات کی آخری نماز یعنی وتر میں بھی پڑھتے تھے، اور دن کی پہلی نماز یعنی فجر کی نماز کی سنتوں میں بھی آپ اس صورت کو، یعنی ان دونوں صورتوں کو آپ اس میں تلاوت کرتے تھے نمازوں کے اندر۔ تو آئیے ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر جو تجویدی احکام ہیں یا مخرج کے اعتبار سے جہاں ہمیں مشق کرنی ہے اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ جو دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور جہاں جہاں مشق کی تعلیم اور تاکید ہم کر رہے ہیں آپ لوگ ضرور کرتے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے، کیونکہ جتنی صورتیں ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ ان صورتوں کو ہم باقاعدہ بطور اختبار، بطور امتحان انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہم سنیں گے بھی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو نمبرات دیے جا سکیں اور پھر آپ اگلے لیول میں آپ ترقی کر سکیں انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں پر تو ہمیں پتہ ہے حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے۔ حمزہ پھر عین، پھر اس کے بعد ذال ہے، زبان کو باہر نکالنا ہے، ذو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے اندر بھی ہا اور حا میں فرق کرنا ہے۔ بسم اللہ، یہ ہا ہے، ہا جو آخری حلق سے نکلنے والا ہا، اور اس سے اوپر جو حلق ہے وسط حلق، اس سے حا نکلے گا۔ تو دونوں میں فرق کیجیے ہا اور حا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ہم سورت شروع کریں گے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ اب یہاں قاف ہے، اور بہت سارے احباب جو ہیں قاف کو خا سے پڑھتے ہیں، خل پڑھتے ہیں، خل جو ہے غلط ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ قاف لام سے اگر قاف کو ادا کریں گے تو کہنے کے معنی میں ہے، اور خا سے آپ ادا کریں گے تو وہ سرکے اور ونیگر کے وہ معنی میں خا اور لام ہے، تو معنی بدل جائیں گی۔ تو لہٰذا خا کی جگہ آپ یہاں پر قاف کو ادا کریں۔ جو قرآن مجید میں جو قاف ہے یہ قاف ہے، تو یہاں پر بھی قل ہے، تو اس قاف کو آپ اوپری حلق سے متصل جو جگہ ہے وہاں سے اس کو نکالیں گے آپ، قل۔ اس کے بعد یا ایھا میں مد ہے، تو یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مد جائز ہے،
یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے تو اس کو دو حرکت تک ہی کھینچیں، قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، صرف 2 حرکت کھینچیں، یا 4 حرکت تک بھی آپ اس کو کھینچیں، یہ جائز ہے، تو مد جائز ہے، تو مد منفصل مد جائز ہے، یعنی 4 حرکت تک کھینچنا جائز ہے، برخلاف جو مد متصل ہے جو پچھلے درس میں ہم پڑھے اذا جاء نصر اللہ میں، جاء میں یہ مد متصل ہے، تو 4 یا 5 حرکت تک کھینچنا اس کو واجب ہے، اور یہ مد منفصل ہے جو اس سے پہلے آپ کو اس میں کس صورت میں آیا تھا، تبت یدا ابی لہب، یدا ابی لہب میں مد منفصل آیا تھا، تو یہی مد جو ہے یہاں پر ہے جس میں 2 حرکت سے لے کر 4 حرکت تک کھینچنا جائز ہے، تو یہ مد منفصل قل یا ایھا الکافرون کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا اس کو پڑھیے قل یا ایھا الکافرون، یا بغیر کھینچے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف 2 حرکت کھینچ کر قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایھا بھی کہہ سکتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ اب یہاں جو لام الف ہے، دیکھیے وہاں پر چھوٹا مد لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی مد منفصل ہے، جہاں پر آپ 4 حرکت تک کھینچ سکتے ہیں، کھینچنا جائز ہے، اگر نہ بھی کھینچیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر میں یہ اس طرح پڑھوں لا اعبد ما تعبدون تو بھی صحیح ہے، اور اگر میں کھینچوں 4 حرکت تک تو بھی جائز ہے، لا اعبد ما تعبدون۔ اور یہاں پر عین کی مشق ہے، اس پوری صورت کے اندر عین 1 2 3 4 5 6 7 8 مقامات پر اس کے اندر اس صورت میں عین آیا ہے، تو لہذا جن کو عین نکالنے میں، عین کے مخرج میں مشکل ہے، ان سے گزارش ہے کہ اس صورت کو کثرت سے آپ مشق کریں تاکہ عین صحیح انداز سے آپ کا نکل پائے، تو لہذا اب یہاں پر عین ہے، تو لوگ جن کو عین نہیں آتا ہے وہ جو کیسے پڑھتے ہیں، اعبدو پڑھتے ہیں، اعبدو نہیں ہے، یہ اعبدو۔ اب عین سے اعبدو کا مطلب جو ہے میں عبادت کرتا ہوں، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، عین سے اگر آپ کہیں گے تو عبادت کا معنی ہے، اور وہی اگر آپ حمزے سے کہہ رہے ہیں اعبدو کہیں گے تو وہاں پر حمزے سے گویا آپ اس کو پروننس کیے، عین سے پروننس نہیں کیے تو معنی بدل جائیں گے، تو وہاں پر لا اعبدو کا تو میں نہیں بھاگتا، جو عابد جو ہے اس کو عین سے اگر عابد عین سے اگر آپ کہیں گے تو عبادت کرنے والا، اور حمزے سے اگر آپ کہیں گے عابد تو جو ہے یہ جو بھاگا ہوا جو غلام ہے اس کو کہتے ہیں، تو معنی کافی بدل جاتے ہیں، تو لہٰذا عین کی مشق کیجیے، اور عین کو وسط حلق سے آپ ادا کیجیے، درمیانی حلق سے جہاں سے حا نکلتا ہے وہیں سے عین بھی نکلتا ہے، تو اب ہم یہاں پڑھیں گے لا اعبد ما تعبدون، اعبد ما تعبدون، اعبد ما تعبدون، تو عین کی تھوڑی سی مشق کیجیے، تو پڑھیے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب یہاں پر دیکھیے دو مقام پر یہاں پر اس آیت میں مد ہے، اور یہ دونوں مد جو ہے مد منفصل ہے،
یعنی وہی مد جو اس سے پہلے لا اعبد میں آیا، وہی مد جو قل یا ایھا الکافرون میں آیا، تو وہی مد یہاں پر بھی جو ہے 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، یعنی چاہے آپ اس کو 2 حرکت تک ہی پڑھیں لا انتم، چاہے 4 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں، تو دونوں اعتبار سے صحیح ہے۔ تو آپ بغیر کھینچے پڑھیے، صرف 2 حرکت کی ادائیگی کے ساتھ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، آپ کھینچے نہیں، صرف 2 حرکت، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، چاہے تو آپ کھینچ کر پڑھیے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اب یہاں پر مد کے بعد انتم میں نون ساکن آ گیا، اس کے بعد تا آیا۔ نون ساکن آنے کے بعد جب تا آ جائے تو تا حروف اخفاء میں سے ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف اظہار میں سے نہیں ہے، حمزہ ہا عین حا غین خا، ان 6 حروف میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس نون ساکنہ کو یہاں پر اخفاء کر کے پڑھیں گی۔ تو اب آپ یہاں جو آپ پڑھیں گے وَلَا انتم نہیں، انتم نون کو ظاہر نہیں کرنا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، اب نون کو ظاہر کریں گے تو تجویدی لحاظ سے غلط ہے، تو یہاں پر اخفاء ہونا چاہیے، اور اخفاء کیا ہے؟ نون کے آواز کو، اخفاء کا مطلب چھپانا، نون کے آواز کو چھپا کر آپ جو ہے اس کے نون کی ادائیگی کرنا ہے، تو وَلَا أَنْتُمْ یہ نون کو چھپا کر نکالنا ہے، جس کو اخفاء کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر مد منفصل بھی ہے اور نون ساکنہ بھی ہے جہاں پر اخفاء کیا جانا چاہیے، تو لہٰذا اب آپ پڑھیے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہاں پر بھی دیکھیں عین کی مشق کیجیے، عابدون ما اعبد، اور یہاں پر دال پہ چونکہ آپ وقف کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ دال قطب جد میں سے ہے، ان 5 حروف میں سے ہے جن پر اگر سکون آ جائے، جزم آ جائے تو وہاں پر قلقلہ کرنا چاہیے، تو لہٰذا اب یہاں پر دال جب ہم روکیں گے، اعبدو ہے، ہم جب روکیں گے آیت کے وقف کے اعتبار سے تو اس دال کو جزم لگ جائے گا، تو ہم پڑھیں گے اعبد ما اعبد، تو دال کو قلقلہ کیا ہے؟ اس حرف کو ان 5 حروف میں سے جس حرف پہ بھی جزم آ جائے، قطب جد میں سے جس حرف پہ بھی جزم آ جائے اس حرف کو تھوڑا سا ہلا کر آپ روکیں گے، تھوڑا سا حرکت دے کے آپ روکیں گے، تو اعبد پڑھنے کے بجائے اعبد اس طرح اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ۔ اب یہاں دیکھیے، ایک تو ولا کے اندر مد آیا ہے، یہ مد منفصل کا مطلب ہونے سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حرف مد یعنی الف اور اس سے پہلے زبر، یہ ہے حرف مد، تو حرف مد یعنی حروف مد کیا ہے؟ الف اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے پیش، یا ساکنہ اس سے پہلے زیر، یہ جہاں کہیں بھی آئے یہ حرف مد ہے، تو حرف مد کو 2 حرکت تک کھینچنا، اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ اگر آتا ہے تو اور یہ حمزہ اگر دوسرے کلمے میں آ گیا، حرف مد والے کلمے میں نہیں آیا، تو پھر یہ مد منفصل ہے جس میں 4 حرکت تک کھینچنا جائز ہوگا، اور نہ کھینچیں گی آپ صرف 2 ہی حرکت بھی اگر کھینچیں گے تو بھی جائز ہوگا، تو لہٰذا اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں
ولا انا یا ولا انا، بغیر دو حرکت تک کھینچ کر یا 4 حرکت تک کھینچ کر۔ اور انا جو ہے الف نون الف، یہ جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہے وہاں پر آپ اس الف کو، نون کے بعد جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ولا انا نہیں پڑھیں گے، ولا انا، ولا انا گویا جو ہے وہ الف سائلنٹ ہے، اس الف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو نون کے بعد آتا ہے۔ تو اس لفظ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، قرآن کریم کے اندر جہاں بھی انا آئے الف نون الف، وہاں پر نون کے بعد والے الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب ہم پڑھیں گے ولا انا، پھر عابد میں عین ہے عابد، پھر اس کے بعد دال کو تنوین آ گئی اور اس کے بعد میم کو شدہ آ گیا۔ اب جہاں میم کو شدہ آتا ہے وہاں پر ہم اس میم پر غنہ کرتے ہیں، 2 حرکت تک اس میم کو دبا کر رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم پڑھیں گے عابد ما، عابد ما عبدتم، عابد ما عبدتم۔ اب عبدتم میں دال کو جزم ہے لیکن اس کے بعد تا کو شدہ آ گیا، تو دال پوری طرح سے تا کے اندر وہ ضم ہو جائے گا، تو لہٰذا دال کا ساؤنڈ نہیں آئے گا وہاں پر، عبدتم نہیں پڑھنا ہے، عبدتم، عبدتم۔ جزم کے بعد اگر شدہ آ جائے تو وہ جزم والا حرف شدے والے حرف کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، ضم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر دال کو جزم آیا، دال کو جزم آنے کے بعد تا کو شدہ آ گیا، تو وہ جزم والا جو ہے دال والا حرف، وہ حرف دال تا کے اندر مدغم ہو جائے گا، تو دال کا ساؤنڈ وہاں پر ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہاں ہم اس طرح پڑھیں گے ما عبدتم، عبدتم، عبدتم نہیں پڑھنا ہے، عبدتم۔ تو پڑھیے میرے ساتھ میں ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم۔ تو ہم نے یہاں پر مد منفصل ولا میں ہم نے مد کیا، اور اس کے بعد انا میں کے اندر جو الف ہے نون کے بعد اس کو نہیں کھینچا، عابدم کے اندر جو ہے جو میم ہے میم مشددہ وہاں پر ہم نے غنہ کیا، اور عبدتم کے اندر جو دال ہے وہ دال جو ہے تا کے اندر ہم نے ضم کر کے دال کا جو ساؤنڈ ہے اس کے بغیر ہم نے وہاں پر صرف تا کو ادا کیا ہے۔ تو ولا انا عابد ما عبدتم، پھر اس کے بعد ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب یہاں پر جو ہے اس سے پہلے جو تیسری آیت گزری ہے وہی آیت پھر سے یہاں پر ریپیٹ ہوئی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں وہی سیم آیتیں ہیں، تو وہاں جو احکام تھے وہی احکام یہاں بھی ہے۔ ولا کے اندر جو ہے لام کے بعد جو الف ہے وہ الف جو ہے وہاں پر مد منفصل ہے، جو 4 حرکت تک کھینچنا جائز ہے۔ پھر انتم کے اندر نون ساکنہ آ گیا، تو اس کے بعد تا یہاں پر موجود ہے جو حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اس نون کو ہم اخفا کر کے پڑھیں گے انتم، ولا انتم۔ پھر عابدون میں عین ہے، عین کو جو ہے آپ نکالیے اس کی جگہ سے، پھر ما کے اندر پھر مد آ گیا، یہ مد منفصل ہے اور یہاں پر بھی 4 حرکت تک کھینچنا جائز ہے۔ پھر اعبد، یہاں پر دال پر چونکہ آپ سکون کریں گے، جزم لگا کر آپ وہاں پر ٹھہرائیں گے، تو لہذا دال کو وہاں پر آپ قلقلہ کر کے روکیں گے، اعبد۔ ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ میم کو جزم جہاں بھی آئے گا وہاں پر اس میم کو ظاہر کریں گے، سوائے جہاں میم پر شدہ آئے تو وہاں پر جیسا میم پر شدہ آ گیا جیسے عابدم، میم پر شدہ آ گیا تو اس میم کو غنہ کریں گے، یا میم کو جزم کے بعد
اگر آ گیا تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، انشاءاللہ ہم جو بعد میں اس کو بتائیں گے، لیکن فی الوقت ذہن میں اس بات کو رکھیے کہ جہاں کہیں بھی میم کو جزم آئے تو اس میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں لکم دینکم اس طرح نہیں دبائیں گے، کیونکہ یہاں پر شدہ نہیں ہے، یہاں پر صرف جزم ہے، تو لہٰذا یہاں پر میم کو واضح طور پر ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو ہم جو تلاوت کریں گے اس آیت کی وہ اس طرح ہے، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ بعض لوگ ولی دین پڑھتے ہیں، تو یہ ولی دین نہیں ہے، ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ تو اس طرح یہ صورت ختم ہوئی۔ تو اس کو ہم ایک مرتبہ مد منفصل سے پڑھیں گے، 6 جگہوں پر، بلکہ 8 جگہوں پر، 6 جگہوں پر یا ایھا الکافرون میں مد ہے، لا اعبد میں مد ہے، ولا انتم میں مد ہے، پھر ما اعبد میں مد ہے، پھر ولا انا میں مد ہے، پھر ولا انتم میں مد ہے، پھر جو ہے ما اعبد میں، مطلب 7 جگہوں پر یہ مدود ہیں، یہ سب پورے مد منفصل ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہم مد منفصل کو کھینچ کر پڑھیں گے، دوسری مرتبہ مد منفصل کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم ان 7 جگہوں پر مد منفصل کو کھینچنا اور نہ کھینچنا یہ دونوں جو جائز ہے، تو اس طرح ہم دونوں اعتبار سے ہم تلاوت ایک مرتبہ کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی مرتبہ ہم مد کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ تو مدود کو ہم نے کھینچ کر جو ہے ادا کیا، اور اب دوسری مرتبہ ہم ان مدود کو، چونکہ یہ سب مد منفصل ہیں، تو ان کو بغیر کھینچے ہم اس کو ایک مرتبہ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ اب یہاں پر جو کافرون جو ہے جب ہم وقف کرتے ہیں، تو اب وقف کرنے میں اگر جو یہ مد اگر آ گیا، جیسے واو کو جزم اس سے پہلے پیش، یہ مد اصلی ہے، اور جو وہاں پر جب آپ روکتے ہیں تو وہاں پر جزم لگ جاتا ہے، تو یہ مد وقف ہے، مد عارض للسکون ہے، جس کو مد وقف کہتے ہیں۔ تو یہ وقف کرنے سے یہاں پر مد کا حکم آ جائے گا۔ تو اب یہاں پر آپ مد کے جس طرح مد منفصل میں آپ بغیر کھینچے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اس طرح کے مد میں جہاں پر آپ روکیں گے آیت کے اختتام پر، تو وہاں پر بھی آپ کھینچ کے بھی روک سکتے ہیں، بغیر کھینچ کے بھی روک سکتے ہیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ تو اسی طرح ما تعبدون کے اندر بھی اسی طرح، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ تو یہاں پر اس وقف کے اندر جب مد کا حکم جب لگ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی چاہے آپ کھینچ کر روکیں یا نہ کھینچ کر روکیں، دونوں جائز ہیں۔ تو لہٰذا ہم بغیر کھینچے اب پڑھتے ہیں ان مدود کو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لکم دینکم ولی دین۔ اب اس طرح اس صورت کے اختتام تک ہم پہنچے ہیں۔ جس کسی کو بھی کوئی اشکال ہو وہ ہمارے نمبر پر میسیج کر کے یا کہ ہمارے نمبر پر کال کر کے اس اشکال کو دور کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو اللہ قبول فرمائے اور قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اور قرآن کریم کے لیے جو وقت بھی ہم لگا رہے ہیں، جو وقت بھی ہم صرف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کو قبول فرما لے اور ہمارے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اللہ جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد والی صورتوں کو ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔